سختیوں سے اور حیرتوں سے بچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے اس رات کی شب بیداری کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، نوافل پڑھے، اپنے نبی پہ درود پاک پڑھے، تسبیحات پڑھے۔ بلکہ حضور نے اس رات کی خاص دعا بھی ہمیں عنایت فرمائی ہے، فرمایا میری امت جب یہ رات تمہیں نصیب ہو جائے تو کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور، یا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے بھی معاف فرما دے۔ اللہ آخری بات سے بات ختم۔ اگر اللہ پاک توفیق دے رات کے پچھلے پہر صبح صادق سے پہلے نماز فجر سے پہلے قبرستان جانا حضور کی سنت و معمول ہے۔ نماز فجر سے پہلے یا نماز کے بعد قبرستان جانا یہ حضور کی سنت و معمول ہے۔ اما عائشہ پاک فرماتی ہیں ایک رات حضور میرے حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے اور جلدی سے باہر نکل گئے، میں بھی حضور کے پیچھے ہونے کے حضور کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ حضور چلتے چلتے جنت البقیع شریف میں تشریف لے گئے اور آسمان کی طرف چہرہ کر کے دعا مانگنے لگے۔ جب حضور نے مجھے دیکھا فرمایا عائشہ تو نے کیا سمجھا کہ میں تجھ سے خیانت کی ہے، میں کسی اور اپنی بیوی کے پاس چلا گیا؟ کہا نہ، آج کی رات عائشہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری گناہگار امت کو بخش دیتا ہے۔ کہا آج کی رات بخشش کی رات ہے، رزق میں فراوانی کی رات ہے، آج کی رات بندوں کی دعا کی قبولیت کی رات ہے، تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو چھپا لو اور مانگتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرماتا جائے گا۔ اور شب دانے کے بعد قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، جب شب دائی کر لیں تو صبح سحری بھی کیجیے، روزہ رکھیے، کیونکہ روزہ رکھنا اس دن کی بڑی فضیلت ہے۔ رات کے ساتھ جب روزہ رکھیں گے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا اور رات شب داری کا لطف بھی آ جائے گا۔ لو جی میری تقریر ختم، اور میں ختم کہاں کر رہا ہوں؟ ایک حدیث پاک کے اوپر کر رہا ہوں۔ آج اتنی عظیم رات کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اپنے بندوں کو پکار کے کہہ رہی آجا، میں بخشش کا اعلان کر رہا ہوں، آجا مجھ سے رزق مانگ لے، بخشش مانگ لے، عافیت مانگ لے، راحت مانگ لے، سکون مانگ لے، پریشانی سے چھٹکارا کی بھیک مانگ لے۔ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت پکار کے بندے کو کہہ رہی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج کی رات بھی ان کی بخشش نہیں ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کی بخشش آج کی رات بھی نہیں ہے؟ وہ کون لوگ ہیں بدنصیب جب سارا جہاں بخشا جائے گا؟ وہ لوگ کون ہیں جن کی بخشش آج بھی نہیں ہے؟ ذرا سنیے دل پہ ہاتھ رکھتے، وہ لوگ کون ہیں جن کی بخشش آج نہیں ہے؟ 6 لوگ ہیں، حضور نے فرمایا 6 لوگ جن کی بخشش آج کی رات نہیں ہے۔ وہ 6 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 ماں باپ کو رلانے والا، ماں باپ کا نام فرمانا۔ جو شخص ہے سارے زمانے کی آج کی رات کوشش کر دی جائے گی، لیکن جو ماں باپ کو رلاتا ہے، آنکھیں دکھاتا ہے، دھکے دیتا ہے، کہا تو نے کیا ہی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ وہ زمانہ بھول گیا جب تو چھوٹا تھا، تیرے پاؤں میں درد ہوتی تھی، تجھے کھانے کی طلب ہوتی تھی، تیرا باپ تجھے گھر چھوڑ کے، تیری ماں تجھے گھر چھوڑ کے جا کے لوگوں کے گھر کے برتن مانجتی تھی، جس نے تیری تعلیم کے لیے اپنا زیور بیچ دیا، لوگوں کے گھروں کا کام کیا، تیرا بیٹا پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بن جائے۔ آج تو نے ماں باپ کو یہ سنا دیا، کہتا تو نے کیا ہی کیا ہے؟ ماں باپ کو رلاتا ہے، آنکھیں دکھاتا ہے۔ صاحب سن لیجیے، چاہے کوئی کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، چاہے وہ جناب سجدے کر کر کے اپنی پیشانی کو کسا لے، نشان بنا لے، چاہے جتنے مرضی حج کر لے، عمرہ کر لے، لیکن دل کی تختی کو بات لکھ لے، جو شخص ماں باپ کا نافرمان ہے اس کے نہ حج قبول ہے، نہ روزے قبول ہے، نہ شب داری قبول ہے، نہ صدقہ خیرات قبول ہے۔ ہاں جو ماں باپ کا فرما بردار ہے وہ ایک کھجور بھی رائے خدا میں صدقہ کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تو 6 لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش آج کی رات کی نہیں ہے۔ ان میں پہلا شخص ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کا نافرمان ہے، جس کی بخشش نہیں ہے۔ نمبر 2 زنا کرنے والا، جو زانی ہے، جو زنا کرتا ہے، کہا جو زانی ہے اس کی بخشش نہیں، بخشش نہیں۔ آج کل تو یہ ٹرینڈ بن جائے گا،
اللہ پاک نے اپنی بیویاں بھی دی ہوئی ہیں، پھر لوگ جا کے باہر رات کو منہ مارتے ہیں۔ حضور جب شب معراج پہ گئے نا، حضور نے دیکھا کہ ایک بوٹ ایسی ہے جس کے سامنے ایک طرف خوشبودار گوشت رکھا ہوا ہے اور ایک طرف بدبودار گوشت رکھا ہے۔ وہ بندے خوشبودار گوشت کو نہیں کھاتے، بدبودار گوشت کو کھاتے ہیں۔ فرمایا جبریل یہ کون سی ہے جو گندا گوشت کھا رہی، گند کو کھا رہی ہے؟ کہا حضور یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو اپنی بیویاں چھوڑ کے اوروں کے پاس جا کے آتے گزارتے ہیں۔ یہ زانی ہے، یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں جن کا جناب یہ معاملہ ہے۔ کہا زانی کی بخشش نہیں، آج کی رات کی بخشش نہیں۔ نمبر ایک کون ہے؟ ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر دو زنا کا عادی، اور نمبر تین ہے قطع تعلق کرنے والا۔ کبھی اس سے لڑائی، کبھی اس سے لڑائی ہے جی، کبھی اس کی بات اس کے آگے، اس کی بات اس کے آگے، اس کی بات اس کے آگے۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ جناب تعلق کو جوڑو، دلوں کو نزدیک کرو، اور ہم نے جناب کیا طریقہ کار اختیار کرے؟ کچھ لوگ بنے، ہم سب نہیں۔ آپ میں تو بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھے ہیں، آپ میں بڑے بڑے نیک سردار غلام بیٹھے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، جو تعلق کو توڑنے والے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا جو تعلق کو توڑنے والے ہیں، کبھی اس سے لڑائی، کبھی اس سے جھگڑا، کہا جو تعلق کو توڑتے ہیں آج کی رات اس کی کوشش نہیں، جو دلوں میں گرائن آتے ہیں، دلوں کو دور کرتے ہیں، کہا چاہے جو مرضی کر لے، جتنی مرضی خیرات کر لے، اس کی بھی بخشش نہیں۔ نمبر تین اور نمبر چار تصویر بنانے والے۔ آج کو تو بنا معاشرہ ٹرینڈ چل گیا ہے تصویروں کا۔ علماء نے کسی حد تک تصویر کی اجازت دی ہے، کسی حد تک، کیونکہ آپ پہچان بن گئی ہے، آئی ڈی کارڈ اگر نہیں ہوگا لوگ کہیں گے جاسوس ہے۔ کسی حد تک علماء نے اجازت دی کہ تصویر بنا لیں، لیکن اس کو بندہ پیشہ ہی نہ بنا لے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جو تصویر بنانے والا ہے وہ بھی اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ اور نمبر 6 ہے چغل خور، جو چغلیاں کرنے والا ہے، چغلیاں کھانے والا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ آج کل ماشاءاللہ جب تک ہم کسی کی چغلی نہ کریں، غیبت نہ کریں، تب تک ہمیں روٹی ہضم نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں بڑی راحت ملتی ہے جناب چغلی کر کے۔ اور قرآن پاک کے اندر آپ نے فرمایا جو بندہ چغلی کرتا ہے نا وہ ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، جو چغلی کرتے ہیں، چغل خور۔ تو فرمایا آج کی رات چغل خور کی بھی بخشش نہیں ہے۔ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان ہے، آگے ہے کہ زنا کا عادی، قطع تعلق کرنے والا، تصویر بنانے والا اور چغل خور، اور نمبر 6 ہے شراب پینے والا۔ آج کل ہمارا ہر پروگرام، ہر فنکشن تب تک مکمل ہوتا ہی نہیں ہے جب تک ٹیبل پہ شراب نہ رکھی جائے۔ ایسے بات ہے کہ نہیں، شادی میں چلے جاؤ، سکول کا فنکشن ہو، کس کوئی پارٹی ہو، جناب شراب پہ جا کے ہوتی ہے۔ اگر کوئی پینے کا عادی نہیں کرتے جناب ذرا لگا کے دیکھو کا مزہ کیسا آتا ہے۔ سن لو، جو شراب پینے والا ہے اس کی بخشش نہیں ہے، جو پلانے والا ہے اس کی بخشش نہیں ہے۔ اس لیے میں تو نہیں سوچ سکتا کہ اس خوبصورت اجتماع کے اندر، اس نورانی اجتماع کے اندر کوئی شرابی بیٹھا ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان بیٹھا ہے، کوئی قطع تعلق کرنے والا بیٹھا ہے، کوئی زانی بیٹھا ہے، کوئی مصور بیٹھا ہے، میں تو نہیں سوچ سکتا۔ ہاں اگر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے ابھی بیٹھے بیٹھے یوں اپنے اندر ہی اندر بس ادھر تعلق جوڑ کے کہے مالک جو ہو گیا ہو گیا، آج کے بعد پکی توبہ کرتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد نہ شراب پیوں گا، نہ زنا کروں گا، نہ قطع تعلق کروں گا، نہ مصوری کروں گا۔ اے مالک مولا آج کے بعد جو جو ہم نے سرکار کا فرمان سنا ہے، آج کے بعد وہ کام نہیں کریں گے جس سے تو ناراض ہوتا، تیرا معبود ناراض ہوتا ہے جی۔ کیا فائدہ اگر ہم سب کچھ کر لیں، ہمارے ماں باپ روتے رہیں، ماں باپ ایک وقت کی روٹی کے ترستے رہیں، جب ہم بچے تھے ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کیا کچھ کرتے رہے جی۔ ہمیں وہ کیا کسی نے خوب کہا ہے کہ اگر فیملی کے 12 ممبرز ہو نا، 12 بچے 12 ہوں تو اکیلی ماں بھی اپنے بچوں کو پال لیتی ہے، لیکن جب یہ 12 بچے جوان ہوتے ہیں ان سے ایک ماں نہیں سنبھال جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو اولڈ ہو اس میں ماں کو بھیج دو، ماں ہمیں تنگ کرتی ہے، ڈسٹرب کرتی ہے، رات کو ہماری نیند کو چار کرتی ہے، یار اسی ماں کی قدموں کے بھائی جنت ہے، جس کو تو کہتا ماں ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے، ہمارے بچوں کا سکون ڈسٹرب کرتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یاد رکھو جو ماں کے بارے میں ایسا خیال کرتے ہیں
یا ایسے جملے بولتے ہیں ان کی کوئی کوشش نہیں ہے. ہاں ابھی بیٹھے بیٹھے پکی توبہ کر لیں اور گھر جا کے یوں ہاتھ جوڑ کے ماں باپ کے پاؤں پکڑ لے, کہا اماں جی ابا جی جو ہو گیا آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کرنی. میں حضور کا فرمان آج سن کے آیا, جہاں ماں باپ کا نافرمان ہے اور بھی کوئی کوشش نہیں, ابا جی میرے معاف کر دو, اماں جی میرے معاف کر دو. خدا کی قسم ماں باپ کے پاؤں پکڑ لو گے تو جنت اللہ پاک وہیں پر عطا فرمائے گا. وہیں پر جہاں کاٹا لگا عبادات کی نامنظوری پہ کاٹا لگا, وہیں پر اللہ پاک کر دے گا جناب تیری تمام عبادت قبول ہوگی. ماں باپ جب ایک دفعہ دل سے کہتا ہے نا بیٹا جا تیرا بیٹا پار ہے, دل سے ماں باپ تو ہر بات دل سے کہتا اولاد کی نہیں. ماں باپ سے کوئی بڑی نعمت ہے اس دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں. تو بات ختم کرنے لگا ہوں. تو یہ 6 افراد ہیں جن کی کوشش نہیں ہے, کوشش ہو جائے گی مگر کھلی اور سچی توبہ کریں. تو جن کے والدین ہیں اللہ پاک خود کو لمبی زندگی عطا فرمائے, اولاد کو فرما برداری کا اللہ پاک یہ انعام عطا فرمائے, اور جن کے والدین چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ پاک آج کی رات کے سن کے حضور کی ساری امت کی بخشش فرمائے. آپ احباب نے بڑی توجہ کے ساتھ یہ سرکار کے فراغین سنے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی در پاک کی باادب اور بار بار حاضری کا انعام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.